کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی تھی۔ چھت پر لگے فانوس کی زرد روشنی پورے کمرے کو جیسے کسی خواب کی طرح نم سا بنا رہی تھی۔ سفید پھولوں سے سجی دیواریں اور فرش پر بکھرے گلاب کے پتے، اور کمرے کے بیچ میں رکھا وہ کشادہ بیڈ جس پر آج دو تقدیریں ایک دوسرے سے بندھ چکی تھی۔ مگر یہ شادی قسمت کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، یہ شادی بدلے کا آغاز تھی۔ شایان اس وقت دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے سینے میں پھیلی ہوئی پکی چلتی آگ کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ دروازے کے کونے پر ہاتھ رکھ کر وہ کچھ لمحے رکا، جیسے دل اور دماغ کی جنگ اپنے اندر خود سے ہی لڑ رہا ہو۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آیا، وہ دکھ بھری آنکھیں، وہ صدیوں کی تنہائی، وہ عورت جو اپنی محبت کی قیمت میں وطن، شوہر اور آخر میں اپنا وجود تک دے بیٹھی تھی۔ تم نے میرا بدلہ لینا ہے شایان، تم نے وہ درد اس کے گھر والوں کو چکھانا ہے جو میں نے جھیلا تھا۔ اس لڑکی کے دل میں محبت بھرو، اسے اپنے نام کرو، پھر ایک رات میں چھوڑ دو۔ ماں کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں دستک دیتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیڈ پر وہ بیٹھی تھی، سفید جوڑے میں لپٹی کانپتی ہوئی انگلیاں، گھبراہٹ سے بند ہوتے ہونٹ اور آنکھوں میں وہ معصوم چمک جسے دیکھ کر اس کے سینے میں کوئی چیری چیز کرچی بن کر چپتی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں۔ اس کی مدھم سی آواز کمرے کی خاموشی میں چچراہٹ بن گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، ہر قدم پر ماں کے بول اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بدلہ لینا ہے اس سے، وہی درد دینا ہے جو مجھے ملا ہے۔ لیکن سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کے اندر عجیب سی کشمکش جاگتی رہی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ مہینوں سے دیکھتا، سمجھتا اور بنا چاہے جانے لگا تھا، مگر اعتراف نہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں کے درد کے آگے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ بالکل سامنے رکا، اتنا قریب کہ وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن کے شور نے اس کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ وہ جھکا، ہاتھ اس کے گھونگھٹ تک پہنچا۔ آج کی رات تمہاری ہے، اور آہستگی سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں محبت کا ہلکا سا لمس تھا، مگر اس کے نیچے آگ، کرب، غصہ سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ وہ اس شدت کو پڑھ نہ سکی، مگر محسوس ضرور کیا۔ ایک لمحے کو وہ خود کو روکنا چاہتا تھا، ایک لمحے کو جی چاہا کہ اسے بازو میں بھر کر اپنی پوری تلخی دنیا سے چھپا لے، لیکن اگلے ہی لمحے بدلے کی تلخ گونج اٹھے دوبارہ سخت بنا گئی۔ وہ مزید جھکا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے رخسار سے ٹکرانے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اس نے سرگوشی کی، کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں۔ وہ سمجھی کہ وہ رومانوی انداز ہے، مگر اس کی آواز کی جلن نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ شایان نے اس کی ٹھوڑی تھامی، نرمی اور سختی کے بیچ اٹکا ہوا لمس۔ تم نے خود کو میری محبت میں دیا ہے، اب اس محبت کی قیمت بھی چکانی ہوگی۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے وہ اس کے بہت قریب آ گیا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، محبت کی نہیں، اندر کے درد کی۔ اسے خود میں کھینچ رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی جذبات سے بھاگ رہا ہو۔ اس کی قربت میں کانپ اٹھی، اس کی کپکپاہٹ میں ایک عجیب سا سکون ڈھونڈتا رہا، خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ بدلے کا حصہ ہے، لیکن دل چپکے سے کہہ رہا تھا کہ تم اسے توڑ نہیں پاؤ گے، کیونکہ تم خود اس میں ڈوب چکے ہو۔ اور یوں محبت اور بدلے کی پہلی رات انہیں ایسے باندھ گئی جیسے دونوں خود بھی یہ بندھن نہیں توڑ پائیں گے۔ صبح کی مدھم کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن رہی تھیں، کمرے کے فرش پر لمبی لکیریں بناتی ہوئی۔ مناہل ابھی پوری طرح جاگی نہیں تھی، آنکھیں بھاری تھیں۔ اسی وقت نیچے لاؤنج میں کسی کی آواز بلند ہوئی، پہلے دھیمی، پھر صاف، اور پھر چپتی ہوئی۔ یہ شایان کی مومانی تھی۔ مناہل چونکی، دروازہ آہستہ سے کھول کر وہ سیڑھیوں کے پاس آ گئی۔ نیچے سے باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ مومانی ناراض تھی، تیز لہجے میں بول رہی تھی، میں جانتی ہوں کہ تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو، یہ سب بدلہ لینے کا ڈرامہ ہے، تم اپنی ماں کی ضد پوری کر رہے ہو بس۔ مناہل کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، اوپر کھڑے ہو کر اسے اپنی سانس تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شایان کی آواز کم تھی، دبی ہوئی، مگر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا ماما سے، اس لڑکی کو اس گھر سے بھگا کر لانا ہے، پھر شادی اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ مناہل کے اندر کچھ ٹوٹا، زور سے، بہت زور سے۔ اس کی ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی، وہ دیوار کے سہارے کھڑی رہی، مگر آنکھوں میں دھند اتر آئی۔ مومانی کا طنزیہ جواب آیا، اور کیا تم بھول گئے ہو مقصد؟ یہ سب تو اسی لیے کر رہے ہو نا کہ تمہاری ماں اس خاندان کو دکھ دینا چاہتی ہے؟ وہ لڑکی تو بس ایک ذریعہ ہے، تمہاری ماں کے بدلے کا ہتھیار۔ مناہل کی سانس ٹوٹ گئی۔ ذریعہ؟
میں؟ شایان خاموش رہا۔ خاموشی ہی سچائی تھی۔ پھر اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، ہاں یہی پلان ہے۔ مناہل کا ہاتھ دیوار سے پھسلنے ہی والا تھا۔ آنسو ایک دم سے نہیں گرے، جیسے پہلے دل نے یقین نہ کیا ہو، پھر سچ نے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے قدم پیچھے ہٹے، سانس بھاری ہو گئی اور وہ تیزی سے اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے اندر وہ آواز پھٹ کر نکل آئی، میں بس بدلا ہوں، میں صرف ایک نام، ایک ہتھیار۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، آنسو بے آواز بہنے لگے۔ رات بھر کی کشش، وہ لمس، وہ آہٹ، وہ اختیار پل، سب ایک لمحے میں جھوٹ، دھوکہ اور کھیل بن کر رہ گئے۔ مناہل نے نم آنکھوں سے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار ایسا لگا جیسے وہ وہی لڑکی نہیں رہی جو چند دن پہلے تھی۔ مجھے نکل جانا چاہیے، اس گھر سے، اس دھوکے سے، اس شخص سے۔ اس نے روتے ہوئے بیگ کھولا، کپڑے سمیٹے اور فیصلہ کر لیا، آج وہ یہاں نہیں رکے گی۔ جسے وہ محبت سمجھ رہی تھی وہ بدلہ نکلا، اور یہی سچ اس کی پوری دنیا بدل گیا۔ گھر کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے مناہل کی سانس ٹوٹ چکی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل سینے میں دھاڑے مار رہا تھا، اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو راستہ دھندلا کر رہے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی اسے لگا جیسے بدن میں بچی ہوئی ہمت بھی جواب دے گئی۔ گھر اس کا اپنا گھر آج پہلی بار اسے پناہ کی طرح لگا۔ وہ سیدھا اندر داخل ہوئی اور جوتے تک اتارنے کی سکت نہیں تھی۔ بیگ ہاتھ سے گر گیا، چادر کندھے سے پھسل گئی۔ اس کی ماں میرا بیگم نے اسے دیکھا اور چہرے پر خوف، سانس ٹوٹی ہوئی، ہونٹ کانپتے ہوئے اور آنکھیں بے آواز روتی ہیں۔ وہ گھبرا کر آگے دوڑی۔ مناہل بیٹا، کیا ہوا؟ مناہل کچھ کہہ نہ سکی، الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ بس ایک دم سے آگے بڑھی اور ماں کے سینے سے لپٹ گئی، اسے جیسے ڈوبتی ہوئی آخری لکڑی پکڑ لے۔ امی، صرف یہ ایک لفظ نکلا اور پھر وہ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی ماں نے اسے تھام لیا، بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم کہاں چلی گئی تھی مناہل؟ جواب دینے کی کوشش کرتی رہی مگر زبان لڑکھڑاتی رہی۔ دل میں سمائے صدمے نے اس کے لبوں سے آواز چھین لی تھی۔ وہ بس رو رہی تھی، ایسے جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ جانے کا شور ہو اور جسم اسے برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ میرا بیگم اسے کمرے میں لے آئی، بیڈ پر نرمی سے بٹھایا اور پانی پکڑایا۔ مناہل نے ہاتھ کانپتے ہوئے گلاس تھاما مگر پی نہ سکی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، اس نے ہچکیوں میں کہا۔ میرا بیگم کے ہاتھ رکے، چہرے پر حیرت، پریشانی اور تشویش سب اتر آئے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ مناہل، بات کرو مجھ سے بیٹا۔ مناہل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ ساری دنیا دھندلا گئی، صرف وہ لمحہ واضح رہا جب اس نے سنا تھا کہ اس لڑکی کو گھر سے بھگا کر لانا ہے، پھر شادی اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ جملہ اس کے دل میں کیل بن کر پیوست ہو گیا ہو۔ وہ ابھی بھی ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے کانپ رہی تھی، آواز ٹوٹ گئی تھی، ہمت بکھر چکی تھی۔ امی، میں صرف ایک بدلہ تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنی ماں کے پاس سمٹ گئی، ایسے جیسے خود کو سمیٹ کر چھپانا چاہتی ہو۔ میرا بیگم کے ماتھے پر گہری لکیریں ابھر آئیں، دل میں ایک دھچکا لگا، مگر ابھی وہ سوال نہیں کر رہی تھی، صرف بیٹی کو سنبھال رہی تھی۔ مناہل بار بار خود سے کہتی رہ گئی، کیوں یقین کیا؟ کیوں؟ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، رو مت بیٹا، جو ہو گیا اب اسے سنبھال لیں گے، تم اکیلی نہیں ہو۔ مگر مناہل کے آنسو رک نہ رہے تھے، وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، پہلی بار کسی کے دھوکے سے، کسی کے کھیل سے، اور اپنی سادگی سے۔ گھر کی خاموشی میں صرف اس کی رکی ہوئی سانسیں اور روکی نہ جانے والی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ مناہل سسکی، امی، مجھے سب کچھ سمجھ نہیں آتا، اگر اتنی نفرت تھی تو پھر وہ مجھے چھوتا کیوں نہیں تھا، میری مدد کیوں کرتا تھا، میری باتوں پر مسکراتا کیوں تھا، میری آنکھوں میں دیکھ کر چپ کیوں ہو جاتا تھا، مجھے غلط کیوں لگا کہ وہ برا انسان نہیں ہے، کہ میں اتنی بے وقوف ہوں۔ ماں نے اس کے چہرے سے آنسو پونچھے، بیٹا، جو لوگ اندر سے بدل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی سیدھے الفاظ میں نظر نہیں آتے، شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا ہوگا، لیکن تم ابھی خود کو الزام نہ دو۔ مناہل نے سر ماں کے کندھے میں چھپا لیا۔ امی، میں بہت ٹوٹ گئی ہوں۔ میرا بیگم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ تم نہیں ٹوٹی میری بچی۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں درد، دماغ میں دھواں، مگر پہلی بار کسی کے سامنے ساری بات کہنے کے بعد دل پر بوجھ کم ہونے لگا تھا۔ لاہور کی ایک بڑی کوٹھی میں رہنے والی نازک، دلکش اور بے حد سلجھی ہوئی لڑکی زہرا حسین اپنی جوانی کے خوبصورت ترین دن گزار رہی تھی۔ اس کے والدین امیر تھے، خاندان مشہور، رسائی وسیع، مگر زہرا ہمیشہ سے سادہ،
خلوص اور محبت کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں محبت خاموشی سے آئی تھی، وہ محبت جس کا نام تھا فراز احمد۔ فراز ان کے گھر کے بزنس پارٹنر کے بیٹے تھے، تعلیم یافتہ، خوبصورت، سلجھے ہوئے اور کئی ایسے اوصاف رکھتے جو کسی بھی لڑکی کو دیوانہ کر دیتے۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک بزنس ڈنر میں ہوئی تھی۔ نظریں ملی اور پھر ان نظروں نے آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ زہرا کو یاد تھا کہ ایک دن فراز نے اس کو کہا تھا، اگر محبت گناہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں یہ گناہ ساتھ کریں۔ اس نے ہنس کر ہاں کہہ دی تھی۔ محبت جلد ہی شادی میں بدل گئی، لیکن یہ شادی زہرا کی زندگی کا سب سے تلخ فیصلہ ثابت ہوئی۔ شادی کے بعد پہلے چند مہینے جنت تھے۔ فراز کا ہر لمس، ہر مسکراہٹ اور ہر لفظ زہرا کے دل پر نقش ہو جاتا۔ انہوں نے ہنی مون سے لے کر گھر کی پہلی خریداری تک سب کچھ محبت سے کیا۔ زہرا ماں بننے والی تھی۔ ہمارا بچہ ہماری محبت کی پہلی سانس ہوگا۔ زہرا خوابوں میں تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ یہی بچہ اس کے گھر سے نکل جانے کی وجہ بن جائے گا۔ فراز کی ماں بیگم شائستہ کو یہ شادی کبھی قبول نہیں تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ فراز اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرے۔ زہرا کی آمد نے ان کی انا کو چوٹ پہنچائی تھی۔ وہ زہرا کے سامنے نرم بن کر رہتی، مگر پیچھے اس کے خلاف آگ بھڑکاتی رہتی۔ جب زہرا حاملہ ہوئی، بیگم شائستہ کے اندر کی آگ دگنی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے فراز کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، یہ لڑکی تمہیں مجھ سے چھین رہی ہے، یہ بچہ آنے دو، پھر دیکھنا یہ تمہیں اپنی مٹھی میں کر لے گی۔ میں تمہیں اپنا بیٹا یوں ہاتھ سے نہیں کھونے دوں گی۔ فراز کمزور پڑ گیا، وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زہرا کو کچھ پتا نہ تھا، وہ تو اپنے آنے والے بچے کے کپڑے خریدنے میں مگن تھی۔ اور پھر ایک دن سب بدل گیا۔ زہرا سو رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو بیگم شائستہ کھڑی تھی۔ سامان پیک کرو، ابھی اسی وقت۔ امی، خیریت؟ تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، فراز طلاق دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ زہرا کے قدم ڈگمگا گئے۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی شکل دیکھو آئینے میں، کچھ سمجھ آ جائے گا۔ زہرا بے بس تھی، وہ ماں بننے کے قریب تھی، وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد فراز آیا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ زہرا پلیز، ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم دونوں بہتر ہے کہ اس شادی کو یہیں ختم کر دیں۔ فراز، زہرا نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ بچہ تمہارا ہے، ہماری محبت کا ہے۔ فراز نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جملہ زہرا کے اندر جڑوں تک اتر گیا۔ اسی رات اسے گھر سے نکال دیا گیا اور فراز کی ماں نے اسی رات اس کی دوسری شادی پکی کر دی۔ زہرا نے پاکستان چھوڑ دیا اور وہ لندن چلی گئی، تنہا، ٹوٹی ہوئی، زخمی۔ وہاں اس نے ایک پرانی دوست کے ساتھ رہنا شروع کیا اور پھر اس نے ایک بیٹا جنم دیا۔ وہ بیٹا شایان ہے۔ زہرا نے اسے دیکھ کر عہد کیا تھا کہ میں تجھے کبھی کمزور نہیں بننے دوں گی، تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوگا، تو وہ بنے گا جو میرا بدلہ لے گا۔ اور وہ بیٹا بڑھتا گیا۔ ماں کی آنکھوں میں درد دیکھ کر بڑا ہر کہانی میں فراز کا دھوکہ سنتا رہا۔ زہرا نے اسے سچ چھپایا نہیں، بلکہ سالوں بعد جب دونوں پاکستان واپس آئے تب اسے آخری دھچکا لگا۔ اس نے فراز کی زندگی کی معلومات نکالی۔ وہاں آ کر پتا چلا کہ فراز کی دوسری بیوی اولاد سے محروم تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کو لے کر پالا تھا اور اسی کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ زہرا نے جب یہ سنا تو اس کا دل چھلنی ہو گیا۔ میرے بچے کو چھوڑ کر تم نے دوسروں کی بیٹی پالی، اور میرا بیٹا، اس نے تو کبھی اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ رات زہرا نے اپنے بیٹے کو گود میں سر رکھ کر سب کچھ بتایا۔ اب میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے، میرے بدلے کی آخری سانس تو پوری کرے گا۔ اس کی بیٹی کو، اس خاندان کو وہی درد دے گا جو مجھے ملا ہے۔ اس لڑکی کو اپنی محبت میں جکڑ، اسے بھگا کر شادی کر اور پھر اسے چھوڑ دے، تاکہ میں سکون کی آخری سانس لے سکوں۔ شایان نے ماں کی آنکھوں میں وہ خالی بن دیکھا تھا جو سالوں کے زخموں نے پیدا کیا تھا، اور اسی دن اس نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ محبت میں پڑے یا نہ پڑے، مگر ماں کے درد کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ کہتے ہیں محبت کو بدلے کی زبان نہیں آتی۔ رات ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ آسمان پر مدھم نیلا رنگ تیر رہا تھا، اور وہ وقت جب اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، مگر جیت کسی کی بھی یقینی نہیں ہوتی۔ بالکل وہی جنگ جو شایان کے دل میں چل رہی تھی، ماں کے خاموش مگر زہریلے جملے اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اسے اپنی محبت میں باندھ، پھر اسے وہیں چھوڑ دے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، انگلیوں میں پکڑی سگریٹ سلگتی جو بجھتی جا رہی تھی۔ باہر سڑک خالی تھی، مگر اس کے دل کا شور کانوں کو پھاڑ رہا تھا۔ میں واقعی یہ سب کر پاؤں گا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، لیکن وہ خود کو کمزور کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔
ماں کی زندگی کے زخم اس نے سالوں اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اب وہ سب زخم اپنے ذمے لگے فرض بن چکے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر وہ اپنی کرسی پر بیٹھی کمبل اوڑھے اور دواؤں سے بھری میز کے سامنے گھٹنوں کو سکیڑ کر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے برسوں سے کوئی خواب نہ دیکھا ہو۔ شایان آہستہ سے ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہ خاموش سا فخر ابھرا جو ایک زخمی ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ میں اس لڑکی تک پہنچوں گا۔ اچھی بات ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن یاد رکھو کہ بدلہ دل سے نہیں عقل سے لیا جاتا ہے۔ دل کمزور کر دیتا ہے اور ہمیں کمزوری کی اجازت نہیں ہے۔ شایان نے نظریں جھکا لیں، اسے ہر لفظ اپنے سینے پر بوجھ کی طرح لگا۔ امی، اگر… زہرا نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ کوئی اگر نہیں۔ فراز کی بیٹی میری شکست کی نشانی ہے، اور تم… انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری آخری امید۔ شایان کا دل ایک لمحے کو کانپا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ میں اسے اپنی محبت میں لے آؤں گا۔ زہرا نے آہستہ سے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کئی صدیوں سے خشک ہونٹوں پر پہلی بار نمی آئی ہو۔ جاؤ، آج سے تمہاری کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی یونیورسٹی تھی جہاں اس کی ٹارگٹ یعنی فراز کی پرورش کردہ بھتیجی پڑتی تھی۔ ایک عام دن کی طرح، ہجوم، رونق، ہنسی، مگر اس کے لیے آج سب کچھ کسی جنگ کی مانند تھا۔ شایان کے ساتھ اس کی ماموزاد کزن کرن تھی، جو پہلے سے اس لڑکی کی کلاس فیلو تھی۔ کرن ہی ایک پل تھی جو شایان کو اس تک لے جا سکتی تھی۔ وہ آ جائے گی ابھی، کرن نے اس سے کہا۔ شایان نے گہری سانس لی۔ مجھے اس سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے۔ کرن نے شرارت سے اس کا بازو کھینچا۔ تمہیں بہانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو بے جان چیزیں بھی خود بخود بہانہ دے دیتی ہیں۔ شایان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ کرن اچانک رک گئی۔ وہ آ گئی۔ شایان نے رخ موڑا اور اسے پہلی بار واضح طور پر دیکھا۔ ایک لڑکی، سادہ سفید شال، نظریں جھکی ہوئی، مگر چہرے پر وہ وقار جو اکثر دولت نہیں تربیت دیتی ہے۔ وہ ہنس رہی تھی، اپنی دوستوں کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس ہنسی میں ایسی پاکیزگی تھی کہ شایان چند لمحے اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ دل سے ایک لمحاتی دھڑکن چوک گئی۔ کرن نے اس کی کوہنی ماری۔ بس یہی ہے تمہاری بدلے کی نشانی؟ شایان نے نظریں پھیر لیں۔ چلو، مجھے اسے ٹکرانے کا پلان سمجھاؤ۔ کرن مسکرائی۔ ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود سامنے آ رہی ہے، کھڑے رہو۔ وہ اگلے ہی لمحے وہ لڑکی کسی فائل کو سنبھالتے سنبھالتے سیدھی شایان سے جا ٹکرائی۔ فائل زمین پر گری، وہ گھبرا کر جھکی۔ سوری۔ شایان بھی جھکا، اس کے ہاتھ لڑکی کے ہاتھ سے چھو گئے۔ لڑکی نے چونک کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پہلی بار اس کی آنکھیں پوری طرح اوپر اٹھیں اور شایان کے چہرے سے ٹکرا گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ شایان کے اندر کچھ پھسل گیا، کچھ عجیب سا سکون اترا۔ اس نے خود کو دوبارہ یاد دلایا، یہ بدلہ ہے، بس بدلہ۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی گھبرا جاتی ہیں آپ؟ مناہل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس آج کچھ چیزیں ہاتھ سے پھسل رہی ہیں۔ شایان نے مسکرا کر فائل اسے تھمائی۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے پھسلے میں پکڑ لوں گا۔ وہ چونک گئی، بالکل جیسے کوئی جملہ اس کے دل کو چھو جائے۔ مہربانی ہے آپ کی، مگر میں خود سنبھال سکتی ہوں۔ شایان نے ہلکا سا سر جھکایا۔ میں شایان ہوں، لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں مناہل۔ اور یہ پہلی ملاقات شایان کے بدلے کی پہلی اینٹ بن گئی تھی، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ پہلی ہی اینٹ کے ساتھ کہیں اس کے دل کی دیوار میں بھی دراڑ پڑ گئی تھی۔ رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی پیلی روشنی جل رہی تھی اور کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا ہلکے ہلکے پردے ہلا رہی تھی۔ مناہل بیڈ پر بیٹھی تھی، تکیے سے ٹیک لگائے، ہاتھوں میں کتاب تھی، مگر صفحات کھلے رہنے کے باوجود آنکھیں ایک لفظ بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ دماغ میں بار بار وہی دوپہر، وہی ٹکراؤ اور وہی لڑکا آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ شایان، اس نے آہستہ سے نام دہرایا اور پھر خود ہی چونک کر کتاب بند کر دی۔ میں اسے سوچ کیوں رہی ہوں؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، لیکن دل کو کون سمجھائے؟ دل تو وہی یاد کرتا ہے جو اسے چھو جائے۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی۔ چاند ابھی آدھا تھا، مگر روشنی پھر بھی نرم تھی۔ ہوا کے جھونکوں میں آج ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس کا دل بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ اسے یاد آیا جس لمحے وہ فائل سنبھالنے جھکی تھی اور اس کے ہاتھ شایان کے ہاتھ سے چھو گئے تھے، ایک ننھا سا جھٹکا اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے پہلی بار کسی لڑکے نے ہاتھ لگایا تھا۔ یونیورسٹی میں روز دھکم پیل ہوتی تھی، لیکن آج کا لمس بہت الگ تھا۔ وہ خود کو سمجھانے لگی، مناہل، یہ جذبات، یہ بے وقوفی ہے۔ وہ تو بس ایک عام سا لڑکا تھا،
لیکن اگلا خیال فوراً دل میں آیا، عام کیا؟ کوئی عام سا لڑکا اتنے اعتماد سے بات کرتا ہے؟ یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب وقار تھا، جیسے وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ ان کے اندر جھانکتا ہے۔ وہ بیڈ پر واپس آئی، تکیے پر سر رکھا، مگر نیند جیسے غائب ہو چکی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں وہ ایک جملہ گونج رہا تھا جو اس نے ہلکی سی شرارت کے ساتھ کہا تھا، اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے پھسلے تو میں پکڑ لوں گا۔ مناہل نے آنکھیں بند کر کے گھبراہٹ سے کروٹ بدل لی۔ کیا ضرورت تھی اسے ایسا کہنے کی، اور مجھے اتنا سنجیدگی سے لینے کی؟ دل جواب دیتا، کیونکہ وہ عام نہیں تھا۔ وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر کھڑکی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ گالوں پر ہلکی سی سرخی تھی جو شاید آج دوپہر سے ہی نہیں گئی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہلکے سے کہا۔ مجھے کسی لڑکے کے بارے میں یوں نہیں سوچنا چاہیے، میں اس سے واقف بھی نہیں ہوں۔ پھر بھی اس کے اندر کچھ تھا جو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پہلی بار کسی اجنبی کی نظروں میں کھوئی تھی، پہلی بار کسی کے جملے نے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کی تھی۔ مناہل نے آہستہ سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر محسوس کیا، دل ناکافی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا؟ اس سوال کا جواب نہ اسے معلوم تھا اور نہ ہی شایان کو، کہ آج جس رات وہ دونوں الگ الگ بستروں پر سو نہیں رہے، یہی رات آگے جا کر ان دونوں کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آج کی یہ بیقراری کل کی کہانی کی پہلی لکیر بننے والی ہے۔ اور مناہل سو نہ سکی، کیونکہ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی، مہکدار سی، خوفزدہ سی محبت کا پہلا بیج بو دیا گیا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، پورا گھر خاموش، لائٹس مدھم، راہداری میں ہلکی سی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شایان کے قدم آہستہ آہستہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، نہ جانے کیوں۔ جب دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا تو اندر سے مانوس مگر سخت لہجہ سنائی دیا، آؤ، میں جانتی ہوں کہ تم آ ہی جاؤ گے۔ شایان نے سانس بھری، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ ہمیشہ کی طرح بڑا صاف اور بے حد منظم تھا، لیکن فضا میں ہمیشہ کی طرح وہی تلخ گھٹن، وہی ادھورا بدلہ اور وہی زخمی غرور موجود تھا۔ اس کی ماں نرم مگر سخت شخصیت کی مالک بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، آنکھیں کہیں دور ماضی میں گم۔ بیٹھو، اس نے نگاہ پھر بھی نہ اٹھائی۔ شایان خاموشی سے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان سکوت رہا، پھر ماں نے کپ رکھ کر پلٹ کر اسے دیکھا، تو ملاقات ہو گئی اس لڑکی سے؟ شایان نے گہری سانس لی، جی۔ ماں نے تیز نظروں سے اسے جانچا، کیسی تھی وہ؟ بالکل اپنے باپ کے خاندان والی یا کچھ مختلف؟ شایان ایک پل کو رکا، وہ سچ بھی نہیں بول سکتا تھا اور جھوٹ بھی نہیں۔ وہ اچھی تھی، نرم طبیعت کی۔ ماں طنزیہ ہنسی، نرم بالکل اس کی ممی کی طرح جس نے مجھے گھر سے نکلوا کر اپنے قدموں میں دھکل جھاڑی تھی۔ شایان خاموش رہا، اس کے دل میں چپتا ہوا درد ماں کے درد سے الگ نہیں تھا، لیکن لڑکی کی معصومیت یاد آتے ہی کچھ ٹوٹنے لگا۔ ماں نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے پوچھا، اس نے تمہیں نوٹس کیا؟ شاید تھوڑا۔ ماں کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی چمک آئی، اس چنگاری جیسی جو جلتی راہ کو دوبارہ دہکا دیتی ہے۔ اچھا، تو آغاز ہو گیا۔ شایان کے سینے میں کسک سی اٹھی۔ ماما، یہ سب… زہرا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، ایک ایسا اشارہ جس میں سالوں کا دکھ، نفرت اور انتقام موجود تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، مجھے صرف انصاف چاہیے، مجھے صرف وہ تکلیف واپس چاہیے جو مجھے اور تمہیں آزادی دیتے وقت دی گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی ہے، آواز دھیمی تھی مگر ٹوٹے ہوئے پتھر جیسی سخت۔ تمہاری زندگی میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ابھی نہ کبھی۔ تمہیں صرف میرا بدلہ پورا کرنا ہے۔ شایان نے نظریں جھکا لیں، اس کے دل میں مناہل کا شرمیلا چہرہ اور جھجکتی آواز اور ہلکی مسکراہٹ پھر سے ابھر آئی۔ زہرا بیگم نے پوچھا، تو تم کیا کرو گے؟ شایان نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، خود کو مضبوط بنایا اور وہ جملہ کہا جو اس کی ماں سننا چاہتی تھی، مگر اس کے دل کو اندر سے کاٹ گیا۔ میں اسے اپنی نزدیک لاؤں گا۔ زہرا بیگم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاباش، محبت کا جال کسی اور سے بہتر تم کو کوئی نہیں بچھا سکتا۔ اب اگلا قدم اسے تم سے بات کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ شایان نے سر ہلایا، مگر دل اندر سے چیخ اٹھا، کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا۔ زہرا بیگم نے پیچھے ہٹتے ہوئے آخر میں بس اتنا کہا، یاد رکھو، تمہاری محبت ایک ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کو تم نے ختم ہونے دینا ہے، اس کی شادی کی پہلی رات۔ شایان کا دل کانپ گیا، لیکن چہرہ سخت رہا۔ جی ماما۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی اس کے اندر کہیں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔
صبح کی ہوا تازہ تھی، کیمپس کے لان میں شبنم ابھی تک گھاس کی نوکیلی پتیاں چمکا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ہلکی ہلکی رونق تھی، مگر مناہل کا دل آج کچھ زیادہ ہی بے چین تھا۔ پچھلی رات کی سوچیں ابھی تک دماغ سے نکلی نہیں تھی۔ وہ بار بار خود کو سمجھاتی آئی تھی کہ اسے شایان کے بارے میں نہیں سوچنا، لیکن جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی دل نے دھڑکنا ایک لمحے کو روک لی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، لمبا قد، بے حد اعتماد بھرا انداز، وہی گہری آنکھیں جیسے سچ دیکھ لیتی ہوں۔ مناہل چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گئی۔ یہ یہاں؟ یہ تو شاید فیکلٹی سائڈ جاتا ہے، میرے راستے میں کیوں کھڑا ہے؟ شایان نے آج سب کچھ سوچ سمجھ کر پلان کیا تھا، کس جگہ کھڑا ہونا ہے، کب مڑنا ہے، کب اسے ٹکرانے کے قریب جانا ہے۔ یہ سب ماں کے انتقام کا حصہ تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر مناہل پر پڑی، ایک پل کو اس کی سانس تھمی، چہرے پر ہلکی سی نیند کی بے چینی، بالوں کا ایک آوارہ لٹ، اور آنکھیں وہ آج کچھ زیادہ ہی گہری لگ رہی تھیں، مگر وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال گیا۔ مناہل نے نظریں چرائیں، اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ تبھی شایان نے قدم بڑھا کر فاصلہ کم کر دیا۔ مس مناہل، 1 منٹ۔ آواز مضبوط تھی مگر بہت دھیمی۔ مناہل پلٹی، چہرے پر حیرانی، آنکھوں میں ہلکی گھبراہٹ۔ جی؟ اس نے فائلیں اٹھا رکھی تھی جان بوجھ کر، اور جیسے ہی وہ اس کے پاس رکا، فائلوں میں سے ایک کا کونا نیچے گر پڑا۔ مناہل فوراً جھک گئی۔ میں اٹھا دوں؟ اسی لمحے شایان بھی جھکا، ہاتھ ایک ہی فائل کی طرف بڑھے، انگلیاں پھر ٹکرائیں۔ شایان نے سانس روکی اور دل پھر وہی بے ترتیب دھڑکا۔ شایان نے جان بوجھ کر ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، آواز میں بے حد نرمی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد۔ آپ کو پھر پریشان کر دیا میں نے؟ معاف کیجیے گا۔ مناہل نے جلدی سے ہاتھ الگ کیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ شایان نے فائل لے کر سیدھا ہوتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، آپ کل ٹھیک تو تھیں؟ تھوڑی گھبرا گئی تھی شاید۔ مناہل نے نظریں جھکا لیں۔ اسے پہلی بار کسی نے اس طرح نوٹس کیا تھا۔ جی بس اچانک سب ہوا تھا۔ شایان نے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، جو صرف وہی لڑکی دیکھ سکتی تھی جو اسے غور سے دیکھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کل آپ نے میری فائل گری تو اٹھانے میں مدد کی، یہ احسان ہے۔ مناہل نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ احسان؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ شایان نے نگاہیں کچھ لمحے اس پر ٹھہرائیں، وہی لمحہ جس میں کسی لڑکی کی روح بھی ہل اٹھتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں۔ مناہل بے حد الجھ گئی۔ یہ لڑکا، اس کے لہجے میں یہ نرمی کیا واقعی اس کے لیے تھی؟ شایان نے قدم پیچھے ہٹایا، چہرے پر ایک ہلکا سا پروفیشنل انداز لاتے ہوئے کہا، اگر کبھی کیمپس میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں مدد کر سکتا ہوں۔ وہ بس اتنا بولی، شکریہ۔ شایان نے آخری وار کیا، وہ وار جس کا مقصد دل تک پہنچنا تھا۔ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے، آپ نے میرا کل کا دن خوبصورت کر دیا تھا۔ مناہل کا دل زور سے دھڑکا، کان تک سرخ ہو گئے، وہ جلدی سے مڑ گئی، چلتے ہوئے قدم خود ہی لڑکھڑائے، دل جیسے سینے میں قید ہونے سے انکار کر رہا تھا۔ شایان اسے جاتے دیکھتا رہا۔ آج اس نے کھیل کا پہلا قدم کامیابی سے اٹھا لیا تھا، مگر اس کے دل کی ایک چھوٹی سی آواز آہستہ سے کہہ رہی تھی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معصوم ہے اور میں۔ اس نے خود کو جھٹکا دیا، چہرہ سخت ہوا، ماں کا چہرہ یاد آیا، بدلا، بس بدلا۔ مگر دل آج ایک لفظ بھی نہیں مان رہا تھا۔ یونیورسٹی کے بریک کا وقت تھا، کیفیٹیریا میں ہلکی سی رونق، میزوں پر بیٹھے اسٹوڈنٹس کی ہنسی، کپوں کی ٹک ٹک اور باہر سے آتی ہلکی ہوا، سب ملا کر ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھی۔ مناہل اپنے ہاتھوں میں کافی کا کپ لیے اپنی دوست ہمنا کے سامنے بیٹھی تھی، چہرے پر وہی صبح کی گھبراہٹ، آنکھوں میں وہی الجھن، مگر ہونٹ خاموش تھے۔ ہمنا نے اسے غور سے دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اوئے مناہل، کیا ہوا؟ صبح سے تم ہوائیوں میں گم رہی ہو، کچھ تو بولو۔ اس نے کپ ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما۔ ہمنا، میں تمہیں کچھ بتاؤں، پر پہلے وعدہ کرو کہ مذاق نہیں اڑاؤ گی۔ ہمنا نے فوراً آگے جھک کر کہا، ہاں بھائی، پولیس کی طرح پوچھ گچھ کرنے بیٹھ جاگی ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ لڑکا کل جس سے میری فائلیں گری تھیں۔ ہمنا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اوہو، وہ لمبا والا؟ مناہل نے جلدی سے کہا، مجھے کیا پتا نام، اور کوئی بات مت کہو، سنو پہلے۔ ہمنا نے فوراً ہونٹ بند کیے۔ مناہل نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، آج صبح وہ جان بوجھ کر میرے سامنے آیا تھا، ایسے بات کی جیسے ہم پہلے سے واقف ہوں، اور اس نے… وہ رکی۔ ہمنا بے چین ہو کر بولی، اور اس نے کیا؟
مناہل نے دھیرے سے کہا کہ میں نے اس کا دن خوبصورت کر دیا۔ ہمنا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا؟ یار یہ تو سیدھا سیدھا فلرٹ تھا۔ مناہل نے فوراً گھبرا کر سر ہلایا۔ نہیں نہیں، وہ فلرٹ نہیں تھا، اس کا انداز پتہ نہیں عجیب سا تھا مگر بہت نرم۔ ہمنا نے شرارت سے آنکھیں سکیڑی۔ مناہل کہیں تمہیں… چپ! مناہل نے فوراً اسے روکا۔ گالوں پر گرم لالی پھیل گئی۔ ہمنا مجھے خود پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، وہ جب میرے قریب آیا نا تو مجھے لگا جیسے سانس رک گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز خود ہی مدھم ہو گئی۔ ہمنا اب سنجیدہ ہوئی۔ اس نے مناہل کا ہاتھ تھاما۔ مناہل سنو، کبھی کبھی کوئی انسان پہلی نظر میں دل پر اثر چھوڑ دیتا ہے، یہ نارمل ہے، پر یہ مت سوچنا کہ یہ محبت ہے، یہ بس ایک احساس بھی ہو سکتا ہے۔ مناہل نے سر جھکا کر سر ہلا دیا۔ مجھے پتا ہے، پر میں اس سے بات کرتے ہوئے عجیب سا محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہو، میری ہر بات نوٹ کر رہا ہو۔ اور ہمنا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں غلط نہیں ہوں، وہ واقعی میرے لیے رکا تھا۔ ہمنا نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو، اگر وہ واقعی تمہیں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ تم کچھ مت کرنا، نہ زیادہ مسکرانا نہ زیادہ گھبرانا۔ مناہل نے آہستگی سے کہا۔ پر ہمنا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو سمجھ نہیں آیا، نرم بھی اور عجیب سا سخت بھی۔ ہمنا چونکی۔ سخت؟ کیا مطلب؟ مناہل نے سوچ کر کہا۔ ایسے جیسے وہ خود کو روک رہا ہو، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو اور کچھ چھپانا بھی۔ ہمنا کی آنکھوں میں فکر ابھری۔ مناہل، بس ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی لڑکا بہت زیادہ پرفیکٹ لگے نا تو اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، ذرا احتیاط رکھنا، ٹھیک ہے؟ مناہل نے سر جھکا لیا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو، پر دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمنا نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ دل کبھی نہیں مانتا، اسی لیے تو مشکلوں میں پھنس جاتا ہے، پر میں ہوں نا تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ مناہل نے اس کی گرفت مضبوطی سے تھام لی، جیسے خود کو کسی طوفان سے پہلے بچا رہی ہو۔ کیفے کی گہما گہمی میں باہر چلتی ہوا کے شور کے بیچ اس رات کی بے چینی ابھی بھی مناہل کے دل میں موجود تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ احساس کسی نرمی کی شروعات نہیں ہے، بلکہ ایک خطرناک کہانی کی پہلی دستک تھی۔ شام کے وقت گھر میں ایک پراسرار سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ شایان جیسے ہی اندر داخل ہوا، نوکر نے فوراً کہا، میڈم آپ کا انتظار کر رہی ہیں سر۔ شایان نے پل بھر آنکھیں بند کی۔ وہ آہستہ آہستہ لمبی راہداری سے گزرتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ماں اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے زخموں کو یاد کرتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ماں پہلے سے جانتی تھی کہ وہ آ چکا ہے۔ آ جاؤ بیٹا۔ اس کی آواز ہولناک حد تک پرسکون تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، ماں ہمیشہ کی طرح کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شہر کی روشنیاں دور کہیں ٹمٹما رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی دھواں جل رہا تھا جو برسوں پہلے اس کی زندگی کو جلا چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تو شایان سیدھا کھڑا رہا۔ ماما، میں نے اس سے بات کی۔ زہرا بیگم کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں میں جانتی ہوں، تمہارے چہرے پر وہی لچک ہے جو ہمیشہ تب آتی ہے جب تم نے کوئی کام صحیح کیا ہو۔ بتاؤ، لڑکی نے کیا رد عمل دیا؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ میری باتیں اسے متاثر کر رہی تھیں۔ ماں کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اچھا، یعنی جال اپنا کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ شایان نے گہری سانس لی۔ ماما، وہ لڑکی معصوم ہے، بالکل بے خبر، اسے اندازہ بھی نہیں کہ… ماں کی تیز آواز نے اس کے جملے کو چیر کر رکھ دیا۔ تمہیں اس کی معصومیت کی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ وہ ساکت ہو گیا۔ ماں قریب آ کر کھڑی ہو گئی، چہرہ اس کے بہت قریب، آنکھوں میں وہی چپتا ہوا درد جس نے اسے برسوں تنہا رکھا تھا۔ شایان، تم بھول رہے ہو، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، جنہوں نے مجھے حاملہ حالت میں اس ملک سے نکال باہر کیا تھا، میرے وجود کو سامان کی طرح باہر پھینک دیا تھا۔ اور تم میری آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے ہو، میرا درد تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ شایان نے نظریں جھکا لی۔ ماں کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ میں نے تمہیں ایک مقصد دیا ہے، ایک وجہ جینے کی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا اس کی بیٹی کو ٹوٹنا ہے، جیسے میں ٹوٹی تھی، جیسے تم ٹوٹے تھے۔ شایان نے سر اٹھایا، آنکھوں میں تھوڑی نمی، تھوڑی ناراضگی، تھوڑی لاچاری۔ ماما، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، بس۔ ماں نے چیخنے کے بجائے بہت دھیمی آواز میں کہا، اتنی دھیمی کہ اس کا دل جیسے جکڑ گیا ہو۔ تم کمزور پڑ رہے ہو شایان۔ یہ جملہ اس کے دل کے اندر زخم کی طرح لگا۔ نہیں ماما۔ ماں نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔
اس کی آواز میں وہی پرانا حکم نامہ شامل تھا۔ اگلا قدم اسے اپنے لیے ضروری بنانا ہے، ایسا کہ تم اس کے دن کا حصہ بن جاؤ، اسے تمہارا انتظار ہونے لگے، تمہاری موجودگی اسے الجھن میں ڈالے اور تمہاری غیر موجودگی اسے بے چین کرے۔ کل اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھو، اگر وہ اکیلی نہ ہو تو راستہ نکالو، کوئی چیز اٹھانے میں مدد کرو، کوئی بہانہ بنا لو، اور جلد ہی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اس کو اپنا بناؤ۔ اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ تم اس کی روز کی زندگی کا حصہ ہو۔ شایان نے خود کو سخت کیا۔ جی ماما۔ زہرا بیگم پھر کھڑی ہو گئیں۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو دل کو کاٹ دے۔ یاد رکھو، یہ محبت نہیں ہے، یہ جنگ ہے، اور جنگ میں دل نہیں دیکھا جاتا، صرف سر جھکائے بغیر جیا جاتا ہے۔ شایان نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموش بیٹھا رہا، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلا دروازہ بند ہوتے ہی وہ دیوار سے ٹک گیا۔ اس کی سانس بھاری تھی، جیسے کوئی اندر سے سینہ دبا رہا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ مناہل کی شرمیلی مسکراہٹ، اس کے کانپتے ہاتھ، اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سادگی، وہ سب سامنے آ گیا، اور دل نے بہت آہستہ کہا، یہ انتقام ایک دن تمہیں ہی جلا دے گا۔ مگر اس نے دل کی بات کو جھٹک کر آنکھیں کھولی۔ مجھے صرف ماما کا بدلہ پورا کرنا ہے۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں جیتنے والا بھی ہار جاتا ہے۔ رات گہری تھی۔ وہ اپنے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کافی دیر سڑک کو دیکھتا رہا۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس کے دل میں شور تھا۔ ایک حد رکھنی ہوگی، صرف اتنی محبت جتنی پلان میں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس نے خود کو سمجھایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود سے سوال کر بیٹھا، کیا محبت منصوبے کے مطابق چلتی ہے؟ اگلے دن کلاس ختم ہونے کے بعد مناہل آہستہ آہستہ کیفے کی طرف جا رہی تھی، جیسے ہر قدم اس کے ذہن میں چلتے سوالوں کے بوجھ سے باری ہو۔ اس کے ہاتھ میں نوٹس تھے، مگر دماغ میں صرف وہی ایک چہرہ، وہی آنکھیں جو اس سے بات کرتے وقت کسی اور چیز کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ شایان، اس نے بے چینی سے اپنا ہونٹ کاٹا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں ہر بات، ہر منظر میں وہی نظر آتا ہے؟ کل سے لے کر آج تک جتنے بھی لمحے گزرے تھے، ہر ایک میں وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے یاد آ گیا تھا۔ جب صبح بال سنوار رہی تھی تو وہ منظر یاد آیا، جب اس کے بہت قریب آ کر اس نے کہا تھا، یہ چھوٹی چیزیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں۔ جب کلاس میں بیٹھ کر نوٹس بنا رہی تھی، قلم مڈ ایئر میں رکا، کیونکہ ذہن میں اس کی مسکراہٹ گونج گئی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہال وے میں گزرتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر ہر طرف دیکھا، شاید کہیں وہ اچانک آ جائے۔ مناہل نے کیفے کے باہر پہنچ کر گہری سانس لی۔ نہیں مناہل، یہ سب غلط ہے، یہ صرف ایک اتفاق تھا، ایک معمولی بات۔ لیکن دل نے کہا، اگر یہ معمولی ہوتا تو تم یوں بے چین کیوں ہو رہی ہوتی؟ وہ ایک میز پر بیٹھ گئی، اپنے نوٹ سامنے رکھے، مگر الفاظ دھندلا گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ کیوں؟ پھر اچانک دل میں ایک دوسرا خیال ابھرا، ایک خوف بھرا جو اسے مزید پریشان کر گیا۔ کہیں میں اسے پسند تو نہیں کرنے لگی؟ یہ سوچ آتے ہی جیسے اس کا دل اچھل کر گلے میں آ گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بس ایک لڑکا ہے، وہ میرے لیے کیوں رکے گا؟ وہ کیوں میرا دن خوبصورت ہونے کی بات کرے گا؟ یہ سب اس کا اندازہ ہوگا، شاید وہ سب سے ایسے ہی بات کرتا ہو۔ مگر دل نے فوراً سرگوشی کی، نہیں، وہ سب سے ایسے نہیں بولتا تھا، وہ صرف تمہیں دیکھ رہا تھا، صرف تم سے بات کر رہا تھا، صرف تم پر توجہ دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ گرم ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا کے لیے کیفے کے باہر آ گئی۔ لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، شبنم کی خوشبو، اور دل میں وہ عجیب سی بے قراری جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو تھام کر کہا، مناہل پاگل مت بنو، تمہارے پاس پڑھائی ہے، گھر ہے، ذمہ داریاں ہیں، یہ سب وہ ڈرامے نہیں جو دوسری لڑکیاں کرتی ہیں، تم ویسی نہیں ہو۔ لیکن اگلے لمحے شایان کا جملہ پھر یاد آ گیا، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں مدد کر سکتا ہوں۔ وہ ٹھہر گئی، اپنی سانس روکے ہوئے۔ اس ایک جملے نے اسے عجیب سا احساس دیا تھا، جیسے کوئی اس کے لیے دیکھ رہا ہو، سنبھال رہا ہو، اور اسی خیال نے اسے اندر سے ہلا دیا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ وہ میری زندگی میں آ چکا ہے اور اب نکلنے نہیں دے گا؟ اس کے دل میں انجانی سی خوشی کی ہلکی سی چنگاری بھی تھی، اس کے ساتھ ہی انجانا خوف، جیسے کوئی طوفان خاموشی سے قریب آ رہا ہو۔ مناہل نے آنکھیں بند کی۔ میں سمجھ کیوں نہیں پا رہی یہ کیا ہے؟ میرے اندر کچھ اچھا یا کچھ خطرناک؟ وہ لا علم تھی کہ صرف دل کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے کھیل کی شروعات تھی جس کا مقصد وہ خود نہیں، اس کا دل تھا، اور اس دل کو زخمی کرنے کے لیے کہیں دور کوئی شخص منصوبے بنا رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ آج بھی یونیورسٹی کا بڑا لیکچر ہال ہمیشہ کی طرح بھرا ہوا تھا۔ اس روز کلاس معمول سے زیادہ شور مچا ہوا تھا،
اور مناہل اپنے نوٹس سینے سے لگائے چپ چاپ اپنی مخصوص قطار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج وہ صبح سے عجیب بے چین تھی، پتہ نہیں کیوں دل دھڑک رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اور پھر وہ ہوا جیسے ہی وہ اپنی سیٹ کے قریب پہنچی، اسی لمحے شایان ہال میں داخل ہوا، قدم آہستہ مگر اعتماد بھری نگاہیں سیدھی جیسے کسی ایک چہرے کی تلاش میں۔ مناہل ساکت ہو گئی، دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ سیدھا اسی کی قطارہ کی طرف آیا، بغیر کچھ کہے بغیر کچھ پوچھے اس نے آ کر اسی کے ساتھ والے نشست کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پوری کلاس کی نظریں ایک لمحے کو ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ مناہل نے نظریں جھکا لیں، درمیان کی سانسیں پھنسنے لگیں۔ اس نے ہلکے سے کہا، السلام علیکم مناہل۔ مناہل کی انگلیاں کانپ گئیں۔ وعلیکم السلام۔ اس کے لہجے میں بے حد نرمی تھی جو مناہل نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکچر شروع ہو گیا، مگر دونوں اپنے اندر چلتے طوفان کو ہی سن رہے تھے۔ ان کی نظریں مناہل کے لرزتے ہاتھوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یہی ہے وہ لڑکی جسے سب کچھ چھیننا ہے۔ مگر جیسے ہی مناہل کے بالوں کی خفیف خوشبو اس تک پہنچی، اس کی سوچ لمحہ بھر کو بکھر گئی۔ اسے مت چوٹ پہنچانا، دماغ نے فوراً جواب دیا، یہی تو کرنا ہے۔ لیکچر کے دوران جب پروفیسر نے کتاب کا ایک مخصوص پیراگراف پڑھنے کو کہا، مناہل کے ہاتھ سے اس کا نوٹ شیٹ گر گیا۔ وہ نیچے جھکی، شایان بھی فوراً جھک گیا۔ دونوں کے ہاتھ ایک ہی وقت میں کاغذ کو چھونے آئے۔ پل بھر کو ان کی انگلیاں ہلکے سے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، دونوں ٹھٹک گئے۔ مناہل نے سانس روک کے دیکھا، اس کی نگاہیں اس سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شدت تھی، کوئی ایسا احساس جو مناہل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شایان سیدھا ہوا اور نرمی سے بول پڑا، میں تمہیں ڈراتا ہوں؟ سوال اچانک تھا، مناہل کا دل رک گیا۔ نہیں۔ شایان کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی گہری مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر نظریں مجھ سے ملایا کرو۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ دل نے پھر ایک بار دھڑک کر کہا کہ یہ لڑکا خطرناک ہے، لیکن کیوں لگتا ہے کہ اس کی قربت اچھی بھی ہے۔ کلاس کے اختتام پر شایان نے اپنا بیگ آرام سے اٹھایا، مگر جاتے ہوئے رک گیا۔ اس نے مناہل کو دیکھا جو ابھی بھی فائلیں سمیٹ رہی تھی۔ مناہل، وہ ٹھہر گئی، آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ آج میں ہال کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، تھوڑی بات کرنی ہے۔ اس کے کہنے کا انداز نہ حکم نہ درخواست، بس ایک خاموش سا اعتماد۔ مناہل کچھ لمحے بول نہ سکی۔ میں آ جاؤں گی۔ شایان نے سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور باہر نکل گیا۔ مناہل کا دل اب پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کسی ایسے راستے پر قدم رکھ چکی ہے جس کا اختتام وہ دیکھ نہیں سکتی۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ طلبہ کے قدموں کی آوازیں، ہنسی باتیں سب ایک شور کی شکل میں ہال سے باہر بہہ رہی تھی، لیکن شایان ایک ستون کے سائے تلے کھڑا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے چین ہوتا ہوا۔ یہ مجھے کیوں بے چین کر رہا ہے؟ صرف ایک لڑکی ہے، ایک مقصد ہے بس۔ وہ اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل بار بار کہہ رہا تھا کہ لڑکی بہت مختلف ہے۔ اسی لمحے مناہل ہال سے باہر نکلی، ہلکے نیلے دوپٹے میں لپٹی کتابیں سینے سے چپکائے، قدم آہستہ مگر گھبرائے ہوئے۔ شایان کی سانس ایک پل کو رکی۔ وہ آ گئی ہے۔ مناہل نے اسے دیکھا اور قدم سست پڑ گئے۔ دل جیسے سینے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ وہ واقعی میرا انتظار کر رہا تھا؟ شایان سیدھا کھڑا ہو گیا، اپنے انداز میں ٹھہرا ہوا اعتماد لاتے ہوئے، لیکن دل اندر ہی اندر پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ مناہل اس کے قریب آ گئی، اتنی قریب کہ شایان کو اس کی خوشبو صاف محسوس ہونے لگی۔ آپ نے بات کرنی تھی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شایان کے ہونٹ ہلے مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے مجھ سے؟ میں تو پرفیکٹ پلان لے کر آیا ہوں، پھر یہ لڑکی مجھے یوں بے قابو کیوں کر رہی ہے؟ آخر کار وہ بولا، ہاں بات کرنی تھی، لیکن شاید تم مجھے دیکھ کر گھبرا جاتی ہو۔ مناہل نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جیسے اس کا راز پکڑا نہ جائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شایان نے اس کے جھوٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اس کی آواز مزید نرم ہو گئی۔ شرمیلی ہو یا مجھ سے ڈرتی ہو؟ مناہل نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، گھبراہٹ اور ایک نرمی ایک ساتھ جھلکی۔ آپ سے ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں۔ اس بار شایان کی مسکراہٹ بہت آہستہ، تقریباً دکھ بھری تھی۔ کاش تمہیں پتا ہوتا۔ لیکن اس نے اپنا خیال دل میں ہی دفن کر دیا اور آہستہ سے کہا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اگر اجازت دو تو ہم کچھ دیر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ مناہل کا دل زور سے اچھلا، مگر زبان نے دل کی بات نہ مانی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے باغ کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے۔
خاموشی مگر ایسی جس میں بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ شایان نے اپنے دل کی بے ترتیبی کو محسوس کیا۔ میں کیوں اسے دیکھے بغیر چل نہیں پا رہا؟ کیوں میں اسے محسوس کر رہا ہوں؟ یہ تو پلان کا حصہ نہیں تھا۔ اس نے رک کر مناہل کی طرف دیکھا۔ ہوا میں اس کے دوپٹے کی خوشبو تھی اور آنکھوں میں ایک سادگی جو اس کے وجود کو اندر تک ہلا رہی تھی۔ مناہل، اس کی آواز غیر معمولی طور پر بھاری ہو گئی۔ یہ قربت عام نہیں تھی، یہ سب غیر ضروری نہیں تھا، یہ سب بس ہونے لگا تھا۔ شایان نے آہستہ سے ایک گہری سانس لی، جیسے خود سے لڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مناہل چونکی، اس کی پلکیں لرزیں۔ شایان، میں نے بہت کوشش کی دور رہنے کی، بہت۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل کو کاٹ کر نکل رہا ہو۔ لیکن روز تمہارے ساتھ رہ کر بات کر کے میں خود کو تم سے الگ سوچ بھی نہیں پا رہا۔ تم میرے ہر خیال میں ہو، ہر سانس میں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ گیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تمہیں ہر حال میں چاہتا ہوں۔ مناہل کا دل بے ترتیب ہوا۔ شایان، تم کیا کہہ رہے ہو؟ شایان نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، ایسی نظر جس میں سچ بھی تھا، دراڑیں بھی تھیں، اور ایک پوشیدہ بے چینی بھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ابھی نہیں تو جلد، لیکن صرف تم۔ مناہل کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکا جو کبھی کبھی اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا، اس طرح اس شدت سے اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تم یقین سے کہہ رہے ہو؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شایان نے ایک لمحہ بھی نہیں لیا۔ بالکل، میں تمہیں اپنے ساتھ چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں، اپنے ہر کل میں۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے ضرور تھے، مگر اندر کہیں خوف، سچائی اور ماں کا حکم ٹکرا کر زخمی ہو رہے تھے۔ پھر بھی اس لمحے اس نے صرف اسے دیکھا تھا، صرف اسے چاہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ آہستہ سے بولی، شایان، تم واقعی مجھ سے شادی چاہتے ہو؟ شایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اس لمحے دنیا جیسے دونوں کے گرد ٹھہر گئی۔ شایان کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا، لفظ شادی فضا میں معلق تھا، اتنا بھاری، اتنا غیر متوقع کہ مناہل چند لمحے صرف سانس لینا بھول گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں سکیڑی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ خواب نہیں ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ تم نے یہ اچانک کیوں کہا ایسا؟ کیا بدل گیا؟ تم نے شادی کی بات کر دی؟ شایان نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ وہ ہر لفظ میں سچائی کا رنگ بھر رہا تھا۔ میں بدل گیا ہوں، اور یہ احساس بھی کہ شاید تم وہ واحد انسان ہو جسے کھونا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ مناہل نے بے اختیار اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ خوش تھی، ڈری ہوئی تھی اور حیران بھی۔ شایان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم، یعنی ہم۔ وہ رک گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، لیکن شادی، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ شایان کا دل ڈوبا۔ اگر تم نہیں چاہتی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی، جیسے کوئی اسے چھیننے لگے۔ نہیں، اس نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پیچھے ہٹو، میں صرف حیران ہوں کہ تم نے مجھے کچھ وقت دیا نہیں، تم نے مجھے سوچنے نہیں دیا۔ وہ شرم کے ساتھ ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میری دنیا ایسی نہیں ہے جہاں ایسے بڑے لفظ آتے ہیں، لوگ فوراً ہاں کہہ دیں۔ میں ڈرتی ہوں تم میرے لیے بہت اہم ہو، اتنے اہم کہ کھونے کا خوف بھی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شایان نے اس کی انگلیاں تھام کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مناہل کی آنکھوں میں جیسے روشنی بھر گئی۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرائی اور شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو میری طرف سے ہاں ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شایان کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ یہ وہ جملہ تھا جو اسے سننا چاہیے تھا، مگر یہ وہ زنجیر بھی تھی جو اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تم نے میرا آج اور میرا کل دونوں بدل دیے ہیں۔ مناہل نے نظریں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم خوشی تھی جسے دیکھ کر شایان کے دل میں پہلی بار خطرے کی ہلکی سی گھنٹی بجی، کیونکہ وہ جانتا تھا لڑکی اسے اپنا سب کچھ سمجھ رہی تھی، اور وہ خود ابھی تک ماں کے بدلے اور اپنی سچائی کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ شہر کی شام دھندلی سنہری روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دن جو مناہل کے لیے خواب جیسا تھا، اور شایان کے لیے ایک ایسا فیصلہ جس کا وزن اس کی سانسوں پر بھاری تھا، بالآخر آ ہی گیا۔ مناہل نے آج پہلی بار اپنا دوپٹہ گھبراہٹ میں کئی بار درست کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، کسی کے ہونے کی، کسی پر بھروسہ کرنے کی چمک۔ شایان اسے لینے آیا، سادہ سی گاڑی، سادہ سے لباس، مگر آج وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔ تیار ہو؟ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔
جب تم ساتھ ہوتے ہو تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملہ سن کر شایان کا دل ایک لمحے کو ڈول گیا۔ یہ یقین، یہ بھروسہ ایک ایسے دل پر رکھا جا رہا تھا جو جھوٹ سے شروع ہوا تھا، مگر اس نے وہ کیفیت چھپا لی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں ایک چھوٹی سی مسجد پہنچے۔ گواہ دو تھے، شایان کے دوست جنہیں وہ اپنی زندگی کے بہت کم سچ دکھاتا تھا۔ مناہل کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ رکھا۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھ سے قلم تھاما۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، مگر شایان کی طرف دیکھ کر اس نے یقین سے دستخط کر دیے۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، قبول ہے، 3 بار قبول ہے۔ شایان کے دل میں جیسے کوئی تیر گہرا دھس گیا ہو۔ یہ قبول اسے سزا کی طرح لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ قبولیت ایک دن اس لڑکی کے لیے درد بننے والی ہے۔ مولوی صاحب کا رخ اب شایان کی طرف تھا۔ قبول ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ پہلا لفظ صاف تھا، دوسرے میں ہلکی لرزش، تیسرا جیسے کسی نے اندر سے کھینچ کر نکلوایا ہو، اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد مناہل نے آہستہ آہستہ شایان کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا چہرہ خوشی سے روشن تھا۔ شایان، ہم واقعی، میری زندگی تمہارے ساتھ شروع ہونے جا رہی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شایان اس کے سامنے کھڑا تھا، جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ وہ آنکھیں جو اس پر ٹکی تھیں اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھیں۔ مناہل نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آج کے دن کے لیے شکریہ، تم نے مجھے سب سے خاص دن دیا۔ شایان نے اسے دیکھا دیر تک، اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کے انتقام کو اپنے دل کے پس منظر میں دھندلاتے محسوس کیا۔ یہ لڑکی اس پر بھروسہ کر رہی تھی، اپنی پوری زندگی اس کے نام کر رہی تھی، اور وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بھاری نہیں تھی۔ وہ دو لوگوں کے درمیان ایک عجیب سا سکون لے کر بیٹھی تھی۔ شایان، ہم خوش رہیں گے نا؟ شایان نے اس کی طرف دیکھا۔ جبڑے سخت ہوئے، دل میں جنگ نے ایک چیخ ماری، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ تم کبھی نہ رو، کبھی نہیں۔ گھر کے دروازے کے قریب پہنچ کر مناہل نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور شایان نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری مکمل پاک سچی خوشی ہے۔ اس رات اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے زندگی ساتھ شروع کی، مگر اسی گھر میں اسی رات وہ حقیقت سن لے گی جو اس شادی کی بنیاد کو ہلا دے گی۔ وہ سست قدموں سے واپس کمرے میں گیا۔ ہر چیز اسے اس کی یاد دلا رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ یہ 4 الفاظ اس کے اندر ہتھوڑے کی طرح گونجتے رہے۔ اسے یاد آیا وہ کیسے خوش تھی، کتنی روشن تھی اس کے چہرے پر جب اس نے ہاں کہا تھا۔ وہ خود کو اس کے قابل سمجھنے لگی تھی۔ اس کے خواب بن رہی تھی، اور وہ اسے ایسے منصوبے میں دھکیل رہا تھا جس سے نکلنے کے لیے اس کے پاس سچ کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اسے بتا کیوں نہیں پایا؟ میں نے اسے روک کیوں نہ لیا؟ میں نے خود کو اس لمحے کیوں ہارا؟ شایان نے دیوار پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اس کی انگلیاں رہو رنگ ہونے لگی، مگر اس کے اندر کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ تھی۔ دروازہ کھلا، زہرا بیگم اندر آئی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی جیسے کامیابی پکی ہو چکی ہو۔ شایان، تم نے کیا کیا؟ مجھے پتا ہے وہ چلی گئی ہے۔ شایان نے پہلی بار زہرا بیگم کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی ماں نہیں، اس کے دل کی موت کا سبب ہو۔ بس ایک لفظ بھی نہ کہیے۔ وہ چونک گئی۔ بیٹا، آپ نے میرا دل اس کے خلاف بھرا، پلان سکھایا، بدلہ دیا، اور میں پاگل تھا جو میں نے آپ کے دکھ کو اس کی سزا سمجھ لیا۔ لیکن میں اسے کھونے کے قابل نہیں تھا، اور اب میں نے خود اسے دھکا دیا ہے۔ زہرا بیگم سخت لہجے میں بولی، تم بھول رہے ہو کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ شایان نے تلخی سے جواب دیا، اور آپ بھول رہی ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میری محبت، میری پہلی اور آخری غلطی جسے میں کبھی ٹھیک نہیں کر سکوں گا۔ اس ایک جملے نے ماں کے سارے بدلے کی دیواریں ہلا دیں۔ شایان کمرے میں واپس گیا، لائٹ بند کی اور بستر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں اس کی چوٹی کے چھوٹے سے ربن کو دیکھا جو شادی کے وقت اس کے بالوں سے گر گیا تھا۔ اس نے وہ ربن سینے سے لگا لیا۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے تمہارا دل توڑ دیا۔ میں یہ سزا کبھی نہیں بھولوں گا، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے گئے۔ وہ اس رات سو نہ سکا۔ وہ ہر چند منٹ بعد دروازہ کھول کر باہر دیکھتا، شاید کسی معجزے سے وہ لوٹ آئے، مگر سڑک پر صرف خاموشی تھی، ہوا تھی، اور پچھتاوے کی ایک دھوئیں جیسی بھاری بوجھ۔ وہ جانتا تھا اس رات ایک دل ٹوٹا نہیں تھا، 2 دل ٹوٹے تھے، ایک وہ جسے دھوکہ ملا اور ایک وہ جس نے دھوکہ دیا، اور دونوں کی سزا ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، گلیاں سنسان تھیں، صرف اسٹریٹ لائٹس کی ہلکی مدھم روشنی سڑک پر خاموشی کے سائے بنا رہی تھی۔
شایان نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کی چابی اٹھائی، جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری امید پکڑ رہا ہو۔ میں اسے واپس لاؤں گا، چاہے میرے پاس الفاظ نہ ہو، معافی نہ ہو، حق نہ ہو، لیکن میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے پھٹی سانس کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کی اور رات میں نکل پڑا۔ جیسے جیسے وہ اس کے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے جھلکنے لگی۔ وہ مسکراہٹ، وہ بے ساختہ کہا، شرماتے ہوئے نظریں جھکانا۔ وہ پل جب اس نے ہاں کہا تھا، وہ سب خنجر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ کاش میں نے سچ بول دیا ہوتا، کاش میں ماں کے الفاظ سے آزاد ہو جاتا، کاش میں اسے دکھ دینے کی بجائے اپنے دل کی سچائی بتا دیتا۔ ہر کاش اسے اور زیادہ توڑ رہا تھا۔ شایان اس کے گھر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ گھر کی لائٹس بند تھی سوائے ایک کھڑکی کے جہاں مدھم پیلی روشنی لرز رہی تھی۔ وہ جاگ رہی ہے، اس نے دروازے تک جاتے ہوئے 50 بار خود سے کہا۔ میں اسے صرف ایک بار دیکھ لوں، صرف ایک بار بات کر لوں، پھر اگر وہ چاہے تو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 بار، پھر 3 بار خاموشی۔ اس کے گلے میں درد سا ہوا۔ پھر اس نے ہمت جمع کی۔ میں ہوں شایان۔ اندر قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر دروازے کے پیچھے کسی کے رکنے کی آواز۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، مگر سامنے وہ نہیں تھی، اس کے والد کھڑے تھے، سخت بے رحم، غصے سے جلتی آنکھوں کے ساتھ۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شایان ایک لمحے کو سن ہو گیا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ مجھے دو۔ 2 منٹ بھی نہیں ملیں گے تمہیں۔ پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے میرے گھر کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ رو رو کر اپنی حالت خراب کر چکے ہیں۔ تمہارے لیے ہمارے دروازے، ہماری زندگی، ہماری عزت سب بند ہیں۔ شایان کا دل بیٹھ گیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو نہیں، صرف اسے سوچا۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں اسے تمہارے پاس واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ سنتے ہی شایان کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ دروازہ بند ہونے ہی والا تھا کہ اندر سے ایک ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ بابا؟ کون ہے؟ شایان کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ وہ آواز، وہی نرم کانپتی آواز۔ اس نے دروازے کے کنارے سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر اس کے والد نے فوراً دروازہ پیچھے کی طرف کھینچا۔ تم اندر آ کر اسے مزید نہیں توڑو گے۔ دروازہ پوری شدت سے بند ہوا۔ ایک زوردار دھڑام، اور یہ دھڑام شایان کے دل پر گرا، اسے پوری طرح توڑ کر۔ شایان نے دروازے کو آخری بار دیکھا۔ گلا بند تھا، سانس بھاری، آواز کہیں دفن۔ وہ سڑک پر آہستہ آہستہ بیٹھ گیا، جسے ٹانگوں نے جواب دے دیا ہو۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہے، کوئی چیخ نہیں، کوئی غصہ نہیں، صرف پچھتاوا، گہرا اور گھنا، بات نہ کرنے والا پچھتاوا۔ میں دیر سے آیا ہوں، ہمیشہ کی طرح دیر سے۔ وہ میرا انتظار کرتی رہی، اور میں اسے دلاسا دینے کے بجائے دھوکے کے ساتھ چھوڑ آیا۔ اس نے ہتھیلی زمین پر رکھی، جیسے وہ خود کو سہارا دے رہا ہو۔ اگر اس نے میری شکل کبھی نہ دیکھنے کا فیصلہ کیا تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں اس کے لیے باقی زندگی سچ میں وہ شخص بن کر دکھاؤں گا جس کی وہ حقدار تھی۔ میں اسے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے اس نے اس رات دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، ٹوٹا ہوا، خالی، پہلی بار اپنی ماں کا نہیں کسی اور کا ہو کر، اور پہلی بار اس نے فیصلہ کیا، اب میں اس سے صرف بدلہ نہیں لوں گا، اپنے آپ سے، اپنے گناہ سے، پوری دنیا سے، صرف اس کا دل واپس لینے کا بدلہ لوں گا۔ 2 دن گزر گئے، 2 لمبے بھاری سانس روک دینے والے دن، جن میں شایان نے خود کو پہلی بار انسانی کمزوری کے سامنے بے بس پایا۔ نیند نہیں آئی، کھانا نہیں کھایا، دن رات اس کی آواز، اس کے آنسو، اس کی لرزتی ہوئی آواز اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ آخر وہ مزید برداشت نہیں کر سکا۔ مجھے خود اس کے سامنے سچ بولنا ہوگا، چاہے وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ شام کا وقت تھا، گھر کی لائٹ چل رہی تھی، لیکن ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بار دروازہ اس کے گھر والوں نے نہیں کھولا۔ ایک لمحہ گزرا، 2 3، پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھلا، اور وہ سامنے کھڑی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرے پر تھکن، مگر پھر بھی ایک وقار، ایک خاموش طاقت جو شایان کو شرمندہ کر گئی۔ اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا۔ وہ نظروں سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ اس نے سر جھکایا۔ کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز تھی ٹوٹتی ہوئی مگر مضبوط۔ شایان نے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ہر لفظ، ہر جملہ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ آخر وہ بس ایک لفظ کہہ پایا، معاف کر دو۔ وہ چونکی، بس اتنا ہی کہا۔ معاف کس چیز کے لیے شایان؟ جھوٹ کے لیے، پلان کے لیے، یا اس لیے کہ تم نے میری محبت کو کھیل سمجھا؟ شایان نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرانی، تکلیف، ندامت سب تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں کبھی کھیل نہیں سمجھا، یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔
اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے جھوٹ ایک بار کہا اور اس جھوٹ نے حقیقت کو مار دیا، مگر جو سچ میں نے کبھی نہیں کہا وہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، سچی، مکمل، ڈرنے والی محبت۔ مناہل کی آنکھیں نم ہوئی مگر اس نے ضبط کیا۔ شایان، محبت دکھانے سے ہوتی ہے، لفظوں سے نہیں۔ تم نے مجھے دکھ ہی دیا ہے۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، پھر رک گیا۔ اب اسے معلوم تھا کہ اسے اس کی اجازت کے بغیر قریب ہی نہیں جانا چاہیے۔ میں تمہاری ہر سزا قبول کروں گا، اگر تم مجھے معاف نہ کرنا چاہو تو بھی قبول ہے، لیکن مجھے صرف اتنا حق دے دو کہ میں تمہارے سامنے سچ بول سکوں۔ میں وہ لڑکا نہیں بننا چاہتا جو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو۔ میں وہ بننا چاہتا ہوں جس غلطی کو درست کرے، وقت کے ساتھ، عمل سے اور دل سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ پہلی بار وہ واقع ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، طویل، خاموش، بھاری نظر سے، پھر آہستہ سے بولی، شایان، معافی فی الحال نہیں، وقت لگے گا۔ زخم بہت گہرا ہے، لیکن میں نفرت بھی نہیں کر سکتی، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں تمہاری بات سنتی رہوں گی، تمہارے عمل دیکھتی رہوں گی، بس فیصلہ ابھی نہیں کر سکتی۔ شایان نے سر جھکا کر کہا، یہی کافی ہے میرے لیے، بہت کافی۔ وہ پیچھے ہٹ کے دروازہ آہستہ سے بند کرنے لگی، مگر اس سے پہلے ایک آخری جملہ چھوڑ گئی، شایان، اب سچائی ہی تمہاری واحد پناہ ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ شایان دروازے کے سامنے کھڑا رہا، لمبے وقت تک، اور کئی دنوں بعد وہ پہلی بار ایک ہلکی سی امید کے ساتھ سانس لیتا ہوا پیچھے مڑا۔ وہ جانتا تھا یہ معافی کا دروازہ نہیں تھا، یہ صرف دوبارہ ثابت کرنے کا راستہ کھلا تھا، اور وہ اس راہ پر پچھتاوے، سچائی اور محبت کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کرنے کو تیار تھا۔ چند ہفتے بعد، کچھ دن کی دوری اور خاموشی کے بعد، شایان اور مناہل کی ملاقات ایک پارک میں ہوئی۔ مناہل نے اسے دیکھا اور پہلی بغیر کسی خوف، شکوک یا تلخی کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ شایان کا دل دھڑک رہا تھا، مگر یہ دھڑکنا خوف یا پچھتاوے کی وجہ سے نہیں، یہ خوشی کی وجہ سے تھا، اس کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ شایان نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے میری غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک کیا یا بس مجھے دھوکہ دیا؟ مناہل نے وہی چھوٹی بے ساختہ ہنسی کی جو وہ اکثر کرتی تھی، وہ ہنسی جو ان کے دل کے سب بوجھ ہلکے کر دیتی تھی، جو دن کی تھکن کو منٹاتی تھی، جو ایک دوسرے کو قریب لے آتی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ پارک کی بینچ پر سورج کی مدھم روشنی میں پرندے گانے گا رہے تھے، اور ہوا ہلکی مگر تازگی بھرے لمس کے ساتھ چل رہی تھی۔ شایان نے ہلکے لہجے میں کہا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، سچ میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو ثابت کرنے کے لیے۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار بغیر خوف کے جواب دیا، میں جانتی ہوں شایان، اب تم صرف وہی ہو جو مجھے دکھائی دیتا ہے، اور بس یہی کافی ہے۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہنسی کے لمحات میں ان کے دلوں کے زخم بھی کچھ نرم ہو گئے۔ کچھ دن بعد شایان اور مناہل کے درمیان دوبارہ اعتماد کی روشنی نے جگہ بنا لی، مگر ایک پرانا راز چھپے ہوئے زخم ابھی بھی فضا میں بھاری تھے۔ ایک شام شایان اور مناہل گھر میں تھے۔ شایان کے والد نے خود شایان کو ایک طرف بلا لیا۔ شایان، تمہیں سچ جاننا ضروری ہے۔ آواز میں خوف اور پچھتاوا دونوں تھے۔ شایان نے کمرے میں قدم رکھا اور دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے وہ چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ڈر بھی رہا تھا۔ فراز احمد نے سانس بھری اور شروع کیا، تمہاری ماں اور ہماری غلطی میں جو شادیاں ہوئی تھی، وہ تمہیں ہمیشہ تکلیف میں ڈال رہی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی کے لیے منصوبہ بنایا تھا، اور شاید وہ غلط تھا۔ میں نے جو پلان بنایا تھا، اس میں صرف تمہاری ماں کے دکھ کا بدلہ تھا، لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شایان کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ مناہل نے بھی قریب سے سننا شروع کیا، اس کے چہرے پر حیرانی اور تھوڑی نرمی تھی۔ فراز احمد نے سر جھکایا، آنکھوں میں سچائی اور پچھتاوا تھا۔ میں نے غلطی کی بیٹا، اب میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم جان لو سب کچھ میرے خوف اور میری کمزوری کی وجہ سے ہوا۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے کبھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ آنکھوں میں جزوی اعتماد اور سکون تھا، کیونکہ سچائی سامنے آ چکی تھی۔ اب انہیں فیصلہ خود کرنا تھا کہ وہ اپنے تعلق کو کیسے آگے لے جائیں گے۔ شایان نے فراز صاحب کو دیکھ کر کہا کہ اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، میں اسے کبھی چھوڑوں گا نہیں، اور میں نے سب کچھ سچائی سے جیتا ہے۔ مناہل نے مسکرا کر کہا، ہم سب کچھ ساتھ طے کریں گے، اب کوئی راز یا منصوبہ نہیں، صرف ہم اور ہماری محبت۔ رات میں روشنی نرم تھی، مگر دلوں میں روشنی بہت تھی، کیونکہ سچائی سامنے آ چکی تھی، اور ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ شایان اور مناہل پارک میں بیٹھے تھے، ہوا میں خوشبو تھی، پرندے گنگنا رہے تھے، اور سورج کی مدھم روشنی نے ہر چیز کو نرم کر دیا تھا۔ مناہل نے آہستہ سے کہا، شایان، اب کوئی راز، کوئی منصوبہ، کوئی خوف نہیں، صرف ہم ہیں اور صرف ہماری محبت۔ شایان نے اسے دیکھ کر سر ہلایا،
آنکھوں میں آنسو اور مسکان ایک ساتھ تھیں۔ ہاں اب سب کچھ صاف ہے، اب میں صرف تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، ہر خوشی، ہر غم، ہر لمحہ صرف تمہارے ساتھ۔ شایان کی ماں بھی اب قریب آئی، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، پچھلے بدلے کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ بیٹا، تم نے سچائی اور محبت کے ساتھ یہ سب جیت لیا، اب تمہیں اور کسی منصوبے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دوسرے کو سمجھو اور اپنی محبت کی حفاظت کرو۔ شایان اور مناہل نے ماما کا شکریہ ادا کیا اور دلوں میں ایک نیا اعتماد پیدا ہوا۔ دونوں اب ایک ساتھ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر رہے تھے، اور ہر لمحہ ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون لے رہے تھے۔ شایان نے ہاتھ بڑھایا، مناہل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس لمحے وہ دونوں سمجھ گئے کہ ہم نے سب کچھ کھو کر سب کچھ پایا ہے، اب ہماری محبت مضبوط ہے، کسی راز یا منصوبے کی نہیں، صرف سچائی، اعتماد اور دل کی گہرائی سے۔ رات کے اندھیروں میں پرندوں کی آواز، ہوا کی سرسراہٹ اور نرم روشنی کے بیچ دو دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا، محبت، اعتماد اور سکون کے ساتھ۔